پچھلے ایپیسوڈ کا سوال، سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ آپ کے آپشن تھے اے فرعون نے، بی نمرود نے، سی ابلیس نے، ڈی شداد نے۔ اور اس سوال کا صحیح جواب ہے سی ابلیس نے۔ اور جنہوں نے اس سوال کا صحیح جواب سب سے پہلے دیا ہے ان کا نام ہے محمد عارف رضا اتاری۔ تو عارف بھائی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے جواب دینے کے لیے۔ ماشاءاللہ آپ ہمیں کافی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اتارے گئے؟ آپشن اے پاکستان میں، آپشن بی افغانستان میں، آپشن سی سراندیپ میں، آپشن ڈی ترکی میں۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کمپیوٹر جی بتائیں صحیح جواب۔ صحیح جواب ہے سی سراندیپ میں۔ سراندیپ یعنی شری لنکا، جو ہندوستان ہی تھا پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شری لنکا یعنی سراندیپ میں اتارا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ ہو گیا تو دونوں شان سے جنت میں رہنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک درخت کے پاس جانے کے لیے منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس درخت کے پاس نہ جانا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر بھول طاری کر دی، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، اور گناہ تو اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اس کو گناہ کہتے ہیں، اور اگر بھول سے ہو جائے تو اسے گناہ نہیں کہتے۔ جیسے کہ بندہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر پانی پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کھانا کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بھول سے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا مطلب بھول سے گناہ نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر بھول طاری کر دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو شیطان نے بہکانا شروع کر دیا، وسوسے ڈالنا شروع کر دیا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ختم ہو گیا تھا، اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ مور پر چل کر کے گیا، سانپ پر بیٹھ کر کے گیا، لیکن سید امین القادری اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ سب من گڑت باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو جنت سے نکال دیا تو اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر بہکایا کیسے؟ پھر اس شیطان نے زمین پر رہ کر ہی وسوسے پھینکے۔ کیسے وسوسے؟ اس نے یہ بتایا کہ اگر تم دونوں اس درخت سے گندم نہیں کھاؤ گے، شجر ممنوع نہیں کھاؤ گے تو اللہ تمہیں موت دے گا، اور ایسی موت دے گا کہ تم تڑپ تڑپ کے مرو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ اگر اس طرح کیا نہ کہ تم نے وہ نہیں کھایا تو مرو گے تڑپ تڑپ کر، اگر یہ تم نے کھا لیا تو یاد رکھنا تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور انہوں نے وہ کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو زمین پر تو آنا ہی تھا، کیونکہ اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجوں گا، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوع نہیں کھاتے تو زمین پر کب آتے؟ تو میرا اللہ بھی بہانے پیدا کرتا ہے، اسباب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھول طاری کر دی اور انہوں نے شجر ممنوع کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا انہوں نے تو جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے بھول کی ہے، اس لیے اب تم زمین پہ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا یعنی جو ہماری ماں ہے ان کو جدے میں اتارا، اور ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ یعنی شری لنکا میں اتار دیا۔ لاسٹ میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، شاید آپ لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا زمین پر آنے کا مقصد سمجھ جائیں کہ اگر حضرت آدم نے شجر ممنوع کھایا نہ ہوتا، اگر حضرت آدم نے شجر ممنوع کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا۔ اب سوال آ گیا آپ لوگوں کے کمنٹ باکس میں جواب دینے کا، تیار ہو جائیے، مجھے آپ لوگوں سے اس سوال کا صحیح جواب کمنٹ باکس میں چاہیے۔ سوال ہے کہ قربانی کرنا کس نبی کی سنت ہے؟ آپشن اے
حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دے پاتے ہیں۔ جو اس سوال کا صحیح جواب سب سے پہلے دیتے ہیں ان کا نام اگلے ایپیسوڈ میں لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح کے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم نور کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔